اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج بیان کرنے جا رہے ہیں یکم رمضان المبارک کے اعمال کو۔ سب سے پہلے انشاءاللہ ہم اس کی شب کے اعمال کو بیان کریں گے، اس کے بعد جو آنے والا دن ہے یعنی جو کل کا روز ہے اس دن کے جتنے بھی اعمال ہیں اس کو انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ آج کی شب کے اعمال بہت زیادہ ہیں اور احادیث میں ان اعمال کی بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے۔ پہلے میں انشاءاللہ ان اعمال کو اجمالی طور پہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کی تفصیل کو مکمل طور پر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلا عمل ہے آج کی شب کا چاند دیکھنا، شب اول کا یعنی ماہ مبارک رمضان کا، جس کو ہم ہلال رمضان کہتے ہیں، اس کو دیکھنا مستحب ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر مخصوص دعا پڑھنا، جو کہ اس چاند کو دیکھ کر پڑھی جائے گی۔ تیسرا عمل ہے صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 43 پڑھنا۔ چوتھا عمل ہے اپنی زوجہ سے قربت اختیار کرنا۔ پانچواں عمل ہے غسل کرنا۔ چھٹا عمل ہے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا۔ ساتواں عمل ہے 1000 رکعت کی ابتدا کرنا، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے ہم بطور اجمال آپ کے لیے بیان کریں گے۔ اور آٹھواں عمل ہے 2 رکعت نماز پڑھنا، جو کہ اس شب کا مخصوص عمل ہے۔ نواں عمل ہے ماہ شعبان کی آخری رات کی دعا پڑھنا، اور یہ وہی دعا جس کو ہم نے گزشتہ بھی کل کی ویڈیو میں بیان کیا تھا۔ اور 10واں عمل ہے نماز مغرب کے بعد مخصوص دعا پڑھنا۔ 11واں عمل ہے امام صادق علیہ السلام کی بیان کردہ دعا پڑھنا۔ 12واں عمل ہے صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 44 پڑھنا۔ 13واں عمل ہے رسول خدا کی بیان کردہ دعائیں پڑھنا۔ 14واں عمل ہے دعائے جوشن کبیر پڑھنا۔ 15واں عمل ہے دعائے حج پڑھنا۔ اور 16واں عمل ہے زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنا۔ یہ تمام کے تمام اعمال جو کہ آج کی شب کے ساتھ مخصوص ہے، چلیے ان کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل جو کہ ہم نے بیان کیا ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھنا، یہ مستحب ہے، البتہ بعض علماء کے نزدیک یہ چاند دیکھنا ہر انسان کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ جب چاند دیکھے تو اس کی طرف انگلی سے اشارہ نہ کرے، بلکہ قبلہ رخ ہو کر ہاتھوں کو بلند کر کے چاند سے مخاطب ہو کر، یعنی خطاب چاند کو کرے، چاند سے گویا کہ گفتگو کرے، اور اس انداز میں یہ والی دعا پڑھے: ربی و ربک اللہ رب العالمین اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والمسارعۃ الی ما تحب وترضى اللہم بارک لنا فی شہرنا ھذا وارزقنا خیرہ وعونہ واصرف عنا ضرہ وشرہ وبلاہ وفتنتہ۔ یہ والی دعا اس چاند کو دیکھ کر اس انداز میں پڑھی جائے گی۔ آج کی شب کا تیسرا مخصوص عمل ہے چاند دیکھ کر صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 43 پڑھنا، جس کے متعلق بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے کہ جو امام سجاد کی مخصوص دعا ہے اس کو اس انداز سے پڑھا جائے گا۔ اور آج کی شب کا چوتھا مخصوص عمل ہے کہ اپنی زوجہ سے قربت اختیار کرنا، البتہ یہ اسی شب کا مخصوص عمل ہے، اور یہ عمل صرف اسی ماہ مبارک رمضان کے ساتھ خاص ہے، یعنی اس میں بطور تاکید اعمال میں سے اسے شمار کیا گیا ہے اور اس کو خصوصی طور پر بیان کیا گیا ہے، ورنہ دیگر ایام کی شب اول میں یہ عمل کراہت رکھتا ہے کہ شب اول میں اس عمل سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن یہ ماہ مبارک رمضان کی شب اول کی خصوصیت ہے۔ پانچواں عمل ہے اس شب غسل کرنے کی بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے، اور بیان ہوا ہے کہ جو شخص اس شب کا غسل کرے گا وہ پورا سال خارج سے محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ بہتی نہر میں غسل کرنے اور 30 چلو پانی سر پر ڈالنے کا بھی حکم احادیث میں بیان ہوا ہے۔ آج کی شب کا چھٹا مخصوص عمل ہے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا، جو کہ گناہوں کی تخفیف کا موجب بنتا ہے، اور اسی طرح اس سال کے اندر یعنی یہ ماہ مبارک رمضان جس سال میں ہے، اس سال کے اندر جتنے بھی افراد حج اور عمرہ ادا کریں گے ان تمام کا ثواب اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، یعنی شب اول زیارت امام حسین کا ثواب اس قدر زیادہ ہے۔ احادیث میں بات بیان ہوئی کہ اس ماہ مبارک رمضان میں 1000 رکعت نوافل پڑھنے چاہیے، بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے اور بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے۔ انداز کیا ان کے پڑھنے کا؟ فرماتے ہیں کہ اس کی ابتدا ہم کریں گے یکم رمضان مبارک سے لے کے انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے آخر تک اس کو اختتام تک لے کر جائیں گے۔ اور ترتیب کیا ہوگی کہ پہلی رمضان مبارک سے لے کر 20 رمضان مبارک تک نماز مغرب اور نماز عشاء کے بعد 20 رکعت روزانہ پڑھی جائیں گی، البتہ ان میں کچھ رکعت جو ہیں نماز مغرب سے پہلے، البتہ ان میں سے کچھ رکعت نماز مغرب کے بعد ہے اور کچھ رکعت نماز عشاء کے بعد ہیں۔ اور اسی انداز سے 21 رمضان مبارک سے لے کر 30 رمضان مبارک تک 30 رکعت، یعنی پہلے 20 تھی اب اس میں 10 رکعت کا اضافہ کر کے 30 رکعت روزانہ پڑھی جائیں گی۔ اور اسی طرح جو شبہ قدر ہے جو 19 رمضان مبارک، 21 رمضان مبارک اور 23 رمضان مبارک، ان 3 راتوں کی جو 100 رکعت ہیں وہ ان کو بھی شامل کر کے ہمارے سامنے یہ 1000 رکعت نماز ہو جائے گی، اور اس کی ابتدا آج کی شب سے ہی کی جائے گی۔
آج کی شب کا 8واں مخصوص عمل ہے 2 رکعت نماز پڑھنا کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ مبارکہ انعام پڑھی جائے گی۔ آج کی شب کا 9واں عمل ہے وہ دعا پڑھنا جو شعبان کی آخری رات اور رمضان مبارک کی پہلی شب میں پڑھی جاتی ہے۔ البتہ اس کو مکمل بیان کریں، فقط اشارہ کر رہے ہیں اس کی جانب۔ ہم نے جو گزشتہ ویڈیو تھی جس میں ہم نے شعبان کی آخری رات کی دعا بیان کی تھی، وہاں پر بھی ہم نے اس کو نقل کیا تھا، اور یہی والی دعا بیانی آج کی شب بھی پڑھی جائے گی، جو کہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اللہم ان ھذا الشہر المبارک الذی انزل فیہ القرآن۔ اسی طرح آج کی شب کا جو 10واں بہترین عمل ہے وہ ہے نماز مغرب کے بعد امام جواد علیہ السلام کی بیان کردہ دعا پڑھے، جو کہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اللہم یا من یملک التدبیرہ۔ بہت طویل دعا ہے جو کہ مفصل کتابوں میں بیان ہوئی ہے۔ آج کی شب کا 11واں عمل ہے وہ دعا پڑھے جو امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے کہ جس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے اللہم رب شہر رمضان الذی منزل القرآن۔ بہت طویل دعا جو کہ امام صادق علیہ السلام نے بیان کی ہے، اور اس کی پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے۔ آج کی شب کا 12واں عمل ہے کہ صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 44 پڑھے، جس کے متعلق بہت زیادہ فضیلت اور تاکید احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ آج کی شب کا 13واں مخصوص عمل ہے رسول خدا کی بیان کردہ مخصوص دعائیں پڑھے، جو کہ مختصراً یہاں پہ چونکہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے تو ویڈیو ہماری لمبی ہو جائے گی، لہٰذا بطور اشارہ ہم یہاں پہ ان دعاؤں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی دعا ہے اللہم انہ قد دخل شہر رمضان اللہم رب شہر رمضان، اور دوسری دعا یہ ہے کہ الحمدللہ الذی اکرمنا بک ایھا الشہر المبارک۔ البتہ یہ مکمل دعائیں نہیں ہیں، بلکہ فقط یہ ان دعاؤں کی ابتدا ہے۔ یہ دونوں والی دعائیں رسول خدا سے منسوب ہے، جو کہ آج کی شب پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت پائی گئی ہے۔ آج کی شب کا 14واں عمل ہے کہ دعائے جوشن کبیر پڑھنا، جو کہ آج کی شب کا بہترین عمل اور آج کی شب کا مستحب عمل شمار ہوتا ہے۔ آج کی شب کا 15واں عمل ہے کہ دعائے حج پڑھنا، جس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے اللہم انی بک و منک اطلب حاجتی ومن طلب حاجتا الی الناس فانی لا اطلب حاجتی الا منک وحدک لا شریک لک۔ یہ والی دعا جو اس انداز سے شروع ہوتی ہے، یہ آج کی شب پڑھنا مستحب ہے۔ آج کی شب کا جو 16واں عمل ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اس ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو تو زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی بہار کا اصل موسم ہے تو یہی ماہ مبارک رمضان ہے، اور جب بھی اس ماہ کی ابتدا میں قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کیا جائے تو اس سے قبل وہ والی دعا پڑھنی چاہیے جو کہ امام صادق علیہ السلام نے بیان کی ہے اللہم انی اشہد ان ھذا کتابک المنزل من عندک علی رسولک محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ البتہ مکمل دعا نہیں، فقط اس کے ابتدائی کلمات ہے۔ یہ دعا یہاں سے اس انداز سے شروع ہوتی ہے۔ چلے آگے بڑھتے اور بیان کرتے ہیں کہ یکم رمضان مبارک کے دن کے مخصوص اعمال کون کون سے ہیں۔ تمہارے سامنے تقریباً 6-7 طرح کے اعمالات ہیں۔ پہلا ہے جاری پانی میں غسل کرنا، دوسرا عمل ہے چہرے پر عرق گلاب چھڑکنا، تیسرا ہے اول ماہ کی 2 رکعت نماز پڑھنا اور صدقہ دینا، چوتھا عمل ہے 2 رکعت نماز پڑھنا، پانچواں عمل ہے طلوع فجر کے بعد مخصوص والی دعا پڑھنا، اور چھٹا عمل ہے صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 44 پڑھنا، اور ساتواں عمل ہے خلوص نیت کے ساتھ آج کے دن کی مخصوص دعا پڑھنا، جس کو انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آج کے دن کا پہلا جو مخصوص عمل ہے وہ ہے جاری پانی میں غسل کرنا اور 30 چلو پانی سر میں ڈالنا، جس کو ہم نے شب کے اعمال میں بیان کیا تھا۔ یہی والا عمل آج کے دن کے اعمال میں سے بھی شمار ہوتا ہے کہ جاری پانی میں غسل کیا جائے اور 30 چلو سر پر پانی ڈالا جائے، تاکہ اس عمل کے ذریعے سال بھر تمام قسم کی دردوں اور بیماریوں سے اس کا جسم محفوظ رہے۔ آج کے دن کا دوسرا مخصوص عمل ہے 1 چلو عرق گلاب اپنے چہرے پر ڈالنا، تاکہ ہر قسم کی ذلت و پریشانی سے نجات ملے، اور اسی طرح تھوڑا سا عرق گلاب اپنے سر میں بھی ڈالے تاکہ سال بھر سرسام کی بیماری سے بچا رہے اور محفوظ رہے۔ اور خود رسول خدا نے اس بات کی ضمانت دیا کہ جو شخص اس انداز سے عمل انجام دے گا میں اس کے جسم کی حفاظت کروں گا۔ اور آج کی شب کا تیسرا عمل ہے اس ماہ کے پہلے دن کی نماز پڑھنا اور نماز کے بعد صدقہ دینا، کہ جس کو اول ماہ کی نماز کہا جاتا ہے۔ یہ والی نماز پڑھنا اور اس کے بعد صدقہ دینا آج کے دن کا بہترین عمل ہے۔ آج کے دن کا چوتھا عمل ہے 2 رکعت نماز پڑھنا، کہ جس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ مبارکہ فتح اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد کوئی بھی دوسرا سورہ پڑھا جائے گا، تاکہ سال بھر کی بیماریوں سے یہ شخص محفوظ ہو جائے۔ آج کے دن کا 5واں مخصوص عمل ہے کہ طلوع فجر کے بعد یہ مخصوص دعا پڑھی جائے گی اللہم قد حضر شہر رمضان وقد افترضت علینا صیامہ وانزلت فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان اللہم اعنا علی صیامہ
وتقبلہ منا وتسلمہ منا وسلمہ لنا فی یسر منک وعافیہ انک علی کل شیء قدیر۔ اور آج کے دن کا چھٹا مخصوص عمل ہے صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 44 پڑھنا، کہ اگر کوئی شخص، جس کو چونکہ ہم نے شب کے اعمال میں بھی بیان کیا تھا، اگر کوئی شخص رات کے وقت اس کو نہ پڑھ سکے تو دن میں بہرحال اس دعا کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور تاکید بیان ہوئی ہے۔ آج کے دن کا 7واں عمل ہے وہ ہے ایک مخصوص دعا پڑھنا، البتہ اس کا انداز کیا ہے؟ احادیث میں یہ بات وارد ہوئی کہ جو شخص بغیر دکھاوے اور غلط ارادے کے صرف خدا کی رضا کے لیے یہ دعا پڑھے، وہ سال بھر تک فتنہ و فساد اور بدن کے لیے ہر قسم کی جو مضر آفت ہے اس سے محفوظ ہو جائے گا۔ وہ دعا اس انداز سے یہاں سے شروع ہوتی ہے: اللہم انی اسألک باسمک الذی دان لہ کل شیء۔ بہت طویل دعا ہے، البتہ ہم نے صرف اس کے ابتدائی کلمات بیان کیے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ اس انداز سے یہ والے اعمال آج کے دن انجام دینے چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔